میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ کہانی جو آج کی ہے نا، یہ میں نے بہت سال پہلے ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اور یہ ہے بنوں شہر کی۔ سن تھا 1998 1998 جب میں وہاں تھا، اور میرا تو خیال یہ تھا کہ بنوں ایک پرانا شہر ہے، کیونکہ یہاں آنے والے جو چائنیز پلگرم تھے 399 سے لے کے 630 تک کے 3 بندے آئے، انہوں نے بنوں کا ذکر کیا ہوا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو میرا خیال تھا کہ اس سے بھی پرانا ہوگا، تو یہاں پہ بڑے بڑے پرانے اور خوبصورت گھر ہوں گے اور یہ وہ، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو سارا بدلی کر دیا۔ ایک صرف سرائے مجھے ملی تھی، وہ یہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن 98 میں اب یہ سرائے کے طور پہ نہیں استعمال ہوتی تھی۔ یہ کوئی نا اپنا یہ بڑھئی جو ترکھان ہوتے ہیں ان کی دکان ان کی ورک شاپ بن چکی تھی، اور یہاں پہ لکڑی وکڑی کٹ رہی تھی، رندے چل رہے تھے اور اس قسم کا کام تھا۔ اور کسی، جہاں تک مجھے یاد ہے، چاولہ صاحب کی تھی، اوپر کہیں باہر لکھا بھی ہوا تھا، وہ اب مجھے پورا یاد نہیں ہے، لیکن چاولہ صاحب ضرور تھے وہ کوئی، اور سنسکرت کا نام تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ پٹھان نہیں تھے، وہ چلے گئے ہوں گے پارٹیشن کے بعد ادھر۔ جو باقی جو شہر تھا اس میں وہ سارے گھر ور نئے بن چکے ہوئے تھے، اور جو مجھے ایک گائیڈ دیا گیا تھا وہ کوئی تحصیلدار یا اس قسم کا کوئی آدمی تھا، ذرا گرم دماغ پٹھان تھا، تو اور اس کو میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کر کی رہا ہے یہ جڑا آیا لاہوروں۔ تو وہ ایک دن کوئی بات ہوئی، تو جب فائنلی اسے سمجھ آئی کہ میں ڈھونڈ کیا رہا ہوں، تو مجھے کہتا ہے یار وہ شہر کے باہر بھی ایک چیز ہے، وہ بھی تم دیکھ لو۔ تو ہم شہر سے تھوڑا سا باہر آئے، بلکہ یہ میں نے پڑھا بھی ہوا تھا پہلے، میرا خیال ہے خیبر پختونخوا یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا جو 1900 یا 1901 کا گیزٹیئر تھا، اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ بنوں کے باہر ایک ماؤنڈ ہے، کلچرل ماؤنڈ ہے جسے آکڑا کہتے ہیں، اور وہ کسی راجہ آکڑا کے نام پہ اب بن گیا، لیکن پتہ نہیں اس کا نام آکڑا کیسے ہے۔ بہرحال وہ جو تھوڑی بہت اس پہ ریسرچ ہوئی، اور ہمارے آرکیالوجسٹ، پاکستان کے آرکیالوجسٹ نے بھی کچھ تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہوا تھا تب۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اس پہ مزید کام ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا تھا کہ جناب انہوں نے وہاں سے کوئی انڈو گریک آثار نکالے ہیں۔ اب یاد رہے کہ انڈو گریکس جو تھے وہ سیلوکس نکٹور کی اولادوں میں سے ایک یوتھیڈمس تھا، ایک آدمی۔ وہ یوتھیڈمس جو ہے وہ سیریا سے نکل کے ایران سے ہوتا ہوا اس نے آ کے افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، اور پھر افغانستان سے وہ آگے بڑھا۔ اس کا ایک یوتھیڈمس سے آگے آنے والا ایک اور جو سردار تھا دمیتریس، وہ بڑا دبنگ آدمی تھا، اس نے یہ سارا سیالکوٹ اور اپنا خیبر پختونخوا اور پنجاب کا جو شمالی علاقہ ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ تھا۔ تو یہ یہاں پہ بھی اس کا قبضہ تھا بنوں کے اوپر، اور افغانستان پہ بھی قبضہ تھا، اور ان کے بڑے شہروں کے آثار ہیں افغانستان میں بھی مل جاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ یہاں پہ وہ انڈو گریک شہر آباد تھا۔ اس کے بعد وہ تو ان کا 100 سال ہی رہا، بلکہ 70-80 سال، پھر وہ سکا قوم آ گئی۔ تو وہ بہرحال وہ کہانی علیحدہ ہے۔ جو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کوئی بنوں کی کوئی پرانی کوئی کلچرل آئٹم ایسا ہو جو کہ اپنا جس سے پتہ چلے کہ یہ شہر میں کوئی پرانی تاریخ ہے دفن کہیں، وہ مجھے نہ ملا۔ تو وہ میں اپنے اس وقت ڈپٹی کمشنر وہاں پہ تھے جہاں زیب خان، بہت کمال آدمی ہے، اب پتہ نہیں ریٹائر ہو گیا یا ہے۔ یہ جب نیا بھرتی ہوا تھا 1990 میں وہاں پہ وزیر آباد میں، یہ اسسٹنٹ کمشنر تھا، یہ جوان آدمی اور اچھے افسروں میں سے جو نظر آتا تھا یہ وہ تھا۔ تو یہ اس وقت ڈپٹی کمشنر جہاں زیب تھا بنوں میں، تو میں نے جہاں زیب سے کہا کہ یار کچھ بھی نہیں، وہ پرانا، کہتا وہ آپ نے وہ جو سیلیبریشن چوک بازار میں ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں۔
تو ڈرائیور کو کہا کہ صاحب کو شام کو ادھر لے جانا بھائی چوک بازار. تو چنانچہ اس شام وہ مجھے چوک بازار میں لے آیا اور مجھے کہتا ہے جی یہ کسی ایک گھر کے اوپر چلتے ہیں, وہاں سے آپ دیکھیں. گھر ور تو اب کیا تھے, وہ دکانیں تھیں اور اوپر گودام شدام تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اجازت وغیرہ لینے کا. ہم لوگ ایک چھت پہ چڑھ گئے. تو وہاں سے میں نے یہ ایک تصویر کھینچی. میں نے تو کئی شاٹ لیے تھے, لیکن اب 25 سال گزر گئے ہیں, وہ سب تصویریں ضائع ہو چکی ہیں, ٹرانسپیرنسیز ہوتی تھیں. یہ شاٹ میں نے اپنی کتاب میں میری میں چھپا ہوا ہے اور وہاں سے میں نے سکین کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں لوگوں نے ہار پہنے ہوئے ہیں, کچھ نے تو سیدھے ہار پہنے ہوئے ہیں. ایک آپ بانکے کو دیکھیں سیدھے ہاتھ نیچے کونے پہ, اس نے جیسے پختون لوگ وہ کارتوس والا بینڈولیئر نہیں ٹانگتے کندھے کے اوپر, یعنی ایک ادھر سے گزارا اور دوسرا یوں کر کے above the shoulder and under the other armpit والا جو سین ہے, وہ اس نے ویسے بھی ہار پہنا ہوا ہے. اور ایک ہجوم ہے. اور یہ وہاں پہ مجھے جہاں زیب نے کہہ کے بھیجا تھا کہ میں نے کہا یہ آج ہی ہوگا, کہتا نہیں یہ سارا سال ہوتا ہے اور ہر شام کو ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں اس بازار کے اندر چوک بازار میں جو دلہا ہے جس کی اس رات شادی ہے یا اگلے دن شادی ہے جو بھی ہے, وہ اپنے یار دوستوں کو لے کے آتا ہے اور یہاں پہ بڑی رونق لگتی ہے, ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے اور مٹھائی کھائی جاتی ہے. تو وہ خیر ہم بھی دیکھنے گئے تماشا, اور وہ ہوا. مرزا غالب کے ساتھ تو ہوا تھا نا کہ وہ تماشا دیکھنے گئے تو نہیں ہوا. یہ ہم جو دیکھنے گئے تو وہاں پہ وہ لگا ہوا تھا جناب رونق میلہ, اور بڑی خلقت تھی اور لوگوں کو دھکے پڑ رہے تھے, پر لیکن خوش مزاجی تھی, ہر کوئی خوش تھا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, اور مٹھائی کے ڈبے چل رہے تھے ساتھ ساتھ. اور یہ ہر جو گروہ تھا, ہر دلہا اپنے ساتھ 5 7 10 جو بھی دوست لاتا تھا, وہ ناچتے گاتے جا رہے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ڈبے ہوتے تھے مٹھائی کے. برفی چل رہی ہے, گلاب جامنے ہیں اس کے اندر, وہ ساروں کو وہ دیتے جاتے تھے, ہر کوئی وہ کھا رہا ہے. اور میرا خیال ہے میٹھا کھا کھا کے بندے ٹونو ہو رہے تھے. تو میں بڑی دیر دیکھتا رہا. میں نے کہا یار یہ کس چیز کی باز گشت ہے, یہ کہاں سے آیا ہے یہ ایسا کام, یہ کیا ہے. اور پھر وہیں اوپر ہی کھڑے کھڑے ایک دم جسے ایپیفنی کہتے ہیں نا, وہ ہوا کہ یہ جناب جب انڈو گریکس ادھر آئے تھے نا, تو یہ ان کے وقت کا کوئی سیلیبریشن چلی آ رہی ہے. بلکہ اگر سچ میں کہوں تو وہ یہ کہ الیگزینڈر جب آیا نا ادھر خیبر پختونخوا میں پہنچا 326 قبل مسیح میں, تو اس کو بھی بڑی خبر تھی کہ جی ہمارا جو دیوتا ڈایونیسس ہے, جسے بیکس بھی کہتے ہیں, اور ڈایونیسس یہاں پہ پہلے زمانے میں آ کے رہا تھا, اور یہاں پہ شراب بنانے کا طریقہ بتا گیا لوگوں کو. اور یہ جو آئیوی اب لوگوں کی گھروں کی دیواروں کے اوپر چڑھی ہوتی ہے, کہ یہ آئیوی بیکس اپنے ساتھ وہاں سے لے کے آیا تھا. اور یہ ایک وہ تھی لوگوں کے اس میں, گریکس کے اس میں خیال میں. تو یہ جب انڈو گریکس آئے ہوں گے, ظاہر ہے یہ بھی یہاں پہ اپنا کوئی سیلیبریشن کرتے ہوں گے. یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے اب چوک بازار میں, دلہا جو اپنے دوستوں کو لے کے آتا ہے, یہ اس کی بازگشت ہے, وہ جو پہلے زمانے میں تھا. یہاں جو یہ درجنوں کے حساب سے جو نوجوان آئے ہوتے تھے جن کی شادیاں ہونی ہوتی تھیں, وہ اسی طرح ہار پہنے ہوتے تھے انہوں نے. اچھا, اب یہاں مٹھائی کے ڈبے چل رہے تھے. اب مجھے پورا یقین ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے, 1000 سال پہلے انگور کی شراب ہوتی ہوگی. پھر جب وقت گزرتا گیا اور اسلام کے آنے کے بعد شراب بننا بند ہو گئی, سارے پیتے تھے, اب بھی پیتے ہیں ویسے تو وہ یہاں پہ پھر اور جو یہ نشے ہیں, بھنگ ہے, چرس ہے,
یہ تھی. ہیروئن کا تو اتنا رواج نہیں ہوگا اس زمانے میں، لیکن بھنگ چرس تو بہت عام تھی، پھر وہ اس کا سوٹا چلتا ہوگا. لیکن 1998 میں 1998 میں جب میں نے یہ دیکھا تو نشہ آور، مجھے کوئی دھوئیں کی خوشبو نہیں آئی کہ کوئی چرس چل رہی ہو یا کسی کو میں نے بھنگ پیتے ہوئے دیکھا ہو. اگر گھر سے پی کے آئے تھے تو وہ بات علیحدہ ہے، کیونکہ بھنگ تو ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں جی وائلڈ اگی ہوتی ہے، جدھر مرضی سے آپ اکاڑ کے اس کو گھوٹ کے پی لیں. لیکن یہ جو سیلیبریشن تھی دلہا کی شادی کی خوشی کی، یہ مٹھائی پہ یہاں پہ ریسٹرکٹڈ تھی. اگر آپ ڈایونیسس کے جو کلٹس ہیں نا ان کو اوپر غور کریں نا تو اس میں بالکل یہی ہے. آپ نے، میں تصویر آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، انہوں نے گلاب اور سد برگ جو جسے ہم کہتے ہیں یا کچھ لوگ گیندا بھی کہتے ہیں، وہ پیلا پھول جو عام شادیوں وادیوں کے عام سا جو ہار ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے یہ گلاب اور وہ سد برگ کے پھول کے ہار ہیں. اور یہ ہر کسی نے پہنے ہوئے ہیں، دلہا نے پہنے ہوتے تھے اور اس کے ساتھیوں نے پہنے ہوتے تھے. اور اگر ڈایونیسن یا بیکنیلین کوئی سیلیبریشن یا پوجا اس کی ہونی ہوتی تھی تو اس میں جو یہ جلوس اسی طرح چلتے تھے جیسے یہاں پہ جلوس ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باز گشت ہے کسی پرانے گریک ریچول کی. وہ جلوس ڈایونیسس کے یا بیکس کے اسی طرح سے چلتے تھے، اور اس میں انہوں نے پھول پہنے ہوتے تھے سروں کے اوپر یا گلے میں ڈالے ہوتے ہوں گے. اور شراب، کیونکہ ڈایونیسس شراب کا دیوتا تھا تو وہ شراب بھی چلتی تھی. اور ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا آپ ہنگامہ خیز جلوس ہوا کرتے تھے، بڑا شور شرابہ تھا، بالکل جیسا کہ یہاں تھا. ڈھول ڈھمکا بج رہا تھا ساتھ کے ساتھ، وہ ساتھ ان میں کے ڈھولوں والے تھے اور توتیاں بھی تھیں. وہ سارا وہ تھا جو کہ بیکس کی سیلیبریشن میں ہوتا تھا. اور پھر وہ اب چونکہ دسیوں شادیاں ہونی ہوتی ہوں گی یا پتہ نہیں کتنی سینکڑوں شادیاں ہونی ہوتی ہوں گی، وہ اپنا جو ناچتے گاتے تھے نا، وہ ایک بار اس بازار سے گزر جاتے تھے وہ پھر گھروں کو چلے جاتے تھے، مزید اور آ جایا کرتے تھے. اور یہ چلتا رہتا تھا، سنا ہے کافی لیٹ تک رات کے. اس زمانے میں 8-9 بجے ہی لیٹ ہوتا ہوگا. میں تو اپریل میں گیا تھا تو وہ اندھیرا تو پڑ چکا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 8-9 بجے کے بعد یہ بند ہو جاتا ہو. لیکن سیلیبریشن جو تھی نا جی، وہ عین بیکنیلین تھی، وہ عین گریک تھی. صرف اس میں یہ تھا، یعنی اس میں ناچ گانا تھا، اس میں پھولوں کے ہار تھے، اس میں وہ ہنگامہ آرائی تھی، اور اس میں ایک خوشی کا وہ تھا، جو پورا اس کا جو ایمبینس تھا وہ خوشی کا تھا. اور کوئی دھکم پیل لڑائی جھگڑے نہیں تھے بالکل بھی، حالانکہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بازار. اور پٹھان ہمارے یار دوست جو ہیں وہ تو ویسے بھی ذرا گرم دماغ ہوتے ہیں نا، جلدی لڑ پڑتے ہیں، لیکن یہاں کچھ نہیں تھا. تو یہ میرے اس میں جو یہ ہوتا تھا بنو میں، یہ بہت پرانا ایک کلچرل ریچول تھا جو کہ چلا آ رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اپنی حیت بدل لی. پہلے کچھ اور ہوتا تھا، وہ پھولوں کے ہار اور وہ ہنگامہ آرائی اسی طرح رہ گئی، باقی جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بدلی ہو گیا. اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو 1998 میں دیکھ کے آیا تھا. اس وقت ابھی تک پاکستان میں مطلب دہشت گردی چل پڑی تھی، چالو تھا کام، لیکن ابھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا جیسا کہ ہم نے یہ صدی چڑھنے کے بعد دیکھا کہ ہر جگہ بم پھٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. جہاں کوئی 4 بندے اکٹھے ہیں، وہ خواہ کسی بھی نسل یا دین دھرم کے ہیں، ان کے اوپر بم پھٹانا ہی پھٹانا ہے دہشت گردوں نے. اب یہ ایک ایسا کلچرل ریچول تھا، اور جو ہمارے وہ دہشت گرد پارٹیاں ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں نا کہ جو بھی پرانی چیز ہے وہ غیر اسلامی اور اس کو بند کر دو. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا اس کو بھی بند کرا دیا گیا، اور کیا یہاں پہ کوئی کہیں بدقسمتی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا. میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں، بنو کا کوئی رہنے والا میرا یار دوست بھی نہیں ہے کہ میں پوچھوں، تو میں اب کی خبر آپ کو نہیں دے سکتا. لیکن یہ جو تھا 1998 میں جو میں نے دیکھا، یہ 2-2.25 سال سے یا شاید اس سے بھی پہلے سے ایک ریچول
بنو کے اندر چل رہا تھا اور زندہ تھا، شکل صرف اس نے تھوڑی سی بدل لی تھی، تو اب پتہ نہیں کیا ہے۔ تو آج ذرا صرف ہماری کہانی چھوٹی سی تھی، لیکن میں سمجھا کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، کیونکہ اگر یہ ختم کر دیا گیا ہے تو کتنے لوگوں کو یاد رہ گیا ہوگا۔ ویسے بھی ہماری تو جو کلیکٹیو میموری ہے وہ ذرا بڑی کم ہے نا، چھوٹی سی ہے، وہ بھول بھال جائیں گے، اور یہ جو ایک اتنی خوبصورت کلچرل چیز تھی بنو کی، وہ ہمیشہ کے لیے بھلائی جائے گی۔